السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، مجھ سے بہت سارے کوسچن ہوتے ہیں کہ آپ کدھر سے ہیں، آپ کا کیا نام ہے یہ، تو میں نے کہا آج میں اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا کروا لوں۔ تو میرا نام عائشہ خان ہے اور میں اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہوں۔ میری ایج 22 ہے اور میری جو زندگی میں دین آیا وہ کیسے آیا یہ بھی میں آج بتاؤں گی۔ اور پتہ کیا تھا کہ پہلے میں بھی جس طرح ہوتا ہے کہ بس کوئی نماز پڑھی کوئی چھوڑ دی، کہ سانگ وغیرہ سننا، اور سانگ وغیرہ تو میں بہت زیادہ حد تک سنتی تھی اور عادت تھی، مطلب رات کو سن کے سو جانا۔ ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم لوگ ایسے ہیں ویسے، تو ہم لوگ کیسے خود کو چینج کر سکتے ہیں؟ تو آپ یقین مانیے کہ جو میری عادت تھی میں رات کو سانگ سن کے سوتی تھی، مجھے سانگ کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، مطلب ایک ہیبٹ بن جاتی ہے نا بندے کی، تو میری وہ بن چکی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ مطلب سانگ سننا، موویز دیکھنا، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ اتنی ایج تو نہیں ہے میری، لیکن الحمدللہ کہ اللہ پاک نے مجھے اسی ایج میں ہی اپنی طرف کر دیا اور مجھے ہدایت دے دی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمیں کیسے ہدایت ملے گی، تو وہ بس اللہ پاک پہ ہے۔ آپ ایک قدم بڑھائیں اللہ پاک، اس کے بعد اللہ پاک کا کام ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف کریں۔ صرف انسان کے ایک بس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قدم تو اٹھائے نا اللہ کی طرف، اللہ پاک آگے تھام لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آزمائشیں آتی ہیں، کچھ ہوتا ہے جس کی طرف مطلب ان کو ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ایک ایسی آزمائش آئی تھی کہ مجھے ہر طرف سے وہ دروازے بند نظر آنے شروع ہو گئے تھے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ یقین مانیے کہ دن رات مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ انفیکٹ میرے ذہن میں یہ چیزیں آنے لگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعا مانگنا کتنی گناہ کی بات ہے، لیکن تب مجھے اتنی سوچ سمجھ نہیں تھی، تو بس مجھے یہ تھا کہ اللہ پاک مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ مجھے نہیں مجھے ہو رہا تھا، وہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، اتنا زیادہ میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ میں نماز کی طرف آنے لگی، میں وظیفے کرنے لگی، میں قرآن پاک پڑھنے لگی، اور ڈیلی روٹین بن گئی۔ میں تہجد میں اٹھنے لگی، جب میں تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگنے لگی تو بس پھر مجھے یہ ہوا کہ میں اعتکاف بیٹھ گئی، اور وہ جو یقین مانے 10 ڈیز تھے وہ میری زندگی کے مجھے لگ رہا ہے کہ بیسٹ ڈیز تھے۔ بس صرف میں اور میرے اللہ تھے، انہی کے سامنے رونا، انہی کے سامنے اٹھنا بیٹھنا، بس قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا، سجدوں میں پڑے رہنا، اور صرف اللہ پاک اور میں تھے، اور کوئی دنیا کی کوئی چیز مجھے سامنے نہیں دکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، مجھے اور چیزوں سے غرض ہی نہیں تھی۔ میں نے سب کچھ چھوڑ کے بس اللہ پہ یقین کر لیا۔ مجھے یہی تھا کہ کب میں ان سب چیزوں سے باہر نکلوں گی۔ پھر یہ ہوا کہ رمضان جب اینڈ ہوا تو جب میں اعتکاف بیٹھ کے اٹھی تو پھر یہ ہوا کہ بس میں اور میرے اللہ، اس کے بعد میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، اس کے بعد میں نے تہجد نہیں چھوڑی، اس کے بعد میں نے قرآن پاک نہیں چھوڑا، اس کے بعد میں اتنا ان چیزوں میں انوالو ہونے لگی۔ میں دن رات وہی اسلامک لیکچرز، اسلامک بکس، اور قرآن پاک، پھر قرآن پاک کا ترجمہ، بہت ان چیزوں میں آ گئی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب انسان خود اللہ کے پاس نہیں جاتا تو اللہ پاک کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ مجھے اس چیز میں آزمائش میں مزہ آنے لگا، اور جس چیز دعا میں پہلے میں یہ مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے ہی چاہیے، مجھے یہ چیز کرنی ہے، تو پھر مجھے یہ ہونے لگا کہ اللہ پاک میری یہ آزمائش کبھی ختم نہ کیجیے گا۔ مجھے اس آزمائش میں مزہ آنے لگا۔ میں اللہ پاک سے یہ مانگنے لگی کہ یا ربا اگر آپ ہیں تو میں ہوں، اگر آپ نہیں تو میں نہیں، مجھ سے بے شک سب چیزوں کو دور کر دیجیے، بس آپ میرے پاس رہیے۔ میں نماز میں یہ رو رو کے مانگنے لگی کہ مجھے آپ کبھی مت چھوڑیے گا، آپ اپنا پیار مجھ سے کبھی مت الگ کرنا، اور جو چیزیں مجھ سے بے شک دور کر دیجیے، مجھے اسی آزمائش میں رہنے دیجیے، کیونکہ اس آزمائش میں انسان، آپ کو پتہ ہے جب دکھوں میں ہوتا ہے تو اللہ پاک زیادہ یاد آتے ہیں۔ تو ایک ٹائم پہ میں یہ کہنے لگی کہ اللہ پاک مجھ سے دکھ کو کبھی دور نہ کرنا۔ جب میں تہجد کے بارے میں سنتی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میں تہجد پڑھتی ہوں،
الحمدللہ اب تو روٹین بن چکی ہے، لیکن اسٹارٹنگ میں جو تھا نا تو وہ آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے اٹھنا اور ایک کو کرنا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بولا ہے کہ 1 منتھ آپ لوگ اس طرح کی ٹرائی کریں تو پھر آپ کو عادت ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ کہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ واقعی اللہ پاک نے مجھ پہ بہت احسان کیا ہے واللہ۔ اب جو زندگی میں جی رہی ہوں نا وہ بیسٹ ہے، صرف اللہ۔ اور جو چیز ہوتی ہے مشکل ہو کچھ ہو، وہ مجھے مشکل نہیں لگ رہی ہوتی، کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا ہے، اللہ پاک بہتر کریں گے، بات ختم۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم سے یہ جو اس ہدایت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے وہ کبھی ہم سے نہ لیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور آگے ہمیں یہی چیزیں کرتے رہیے۔ اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کرتے رہیے، اور جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔